الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس شخصیت کے بارے میں آج کچھ عرض کرنا ہے، بیان کرنے سے اتنا فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ بیان کرنے والے کا اور سننے والوں کا کچھ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور کچھ عقیدہ بن جاتا ہے، کچھ ذہن سازی ہو جاتی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے ہمیں اس وقت اس بات کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور دل سے دعا کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نظام حکومت عطا فرمایا اور ان کے ذریعے مسلمانوں کی جو بہترین سلطنت قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خلفاء راشدین کا نظام ہمیں نصیب فرمائے. ویسے آپ حضرات کو میں ایک بات کہہ دوں، آپ جس بندے کو بھی تھوڑا سا ہلائیں وہ بندہ آپ کو بڑی باتیں سنائے، اندر اس کا ٹٹولیں تو وہ بندہ کہیں نہ کہیں کسی اور بندے کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہو. کسی کو پریشان کر رہا ہوگا، کسی کا پیسہ نہیں دے رہا ہوگا، قرض لیا واپس نہیں کر رہا، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی سے فراڈ کیا ہوا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے، اور ادھر باتیں اس کی سن لو تو وہ لگتا ہے اس سے بڑا کوئی دین کا شوق رکھنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. اتنی بہترین باتیں سنائے گا وہ آپ. یہ آج کا ماحول ہے کیونکہ ہم اس وقت اندر سے ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہم اندر سے ٹھیک ہوتے تو اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرمائے. یہ میں ویسے دل کی بات کر رہا ہوں. ہم چونکہ اندر سے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں اچھے حکمران نہیں عطا کر رہا. جو خبر پڑھو لگتی ہے اتنے کروڑ کی کرپشن، گھپلا، اتنے کا نقصان. تو جب تک ہم لوگ دل سے نہیں چاہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، جب ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر مہربان نہیں ہوگا. اب ان حضرات کے تذکرے تو ہم ماشاءاللہ سنتے کرتے بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذوالحج کو سن 23 ہجری میں زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ایک دعا بھی کرتے ہیں. وہ دعا بخاری شریف میں موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا. دعا بڑی عجیب ہے. دو باتیں ذکر کرتے ہیں، بظاہر ان کا جمع ہونا ممکن نہیں دعا میں، کیونکہ مدینہ میں امن ہے. حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں کوئی پرندہ حضرت کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا. پولیس کا نظام، فوج کا نظام جو حضرت عمر نے جاری کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ محکمے حضرت عمر نے جاری کی. پولیس کا باقاعدہ نظام بہترین، فوج کا بہترین نظام. وہ فوج کیا تھی، وہ پولیس کیا تھی. آج یہ لفظ بولتے ہیں تو لگتا ہے یہ آج کل کے جس طرح ویسے وہ ہوں گے. وہ کیسے تھے؟ وہ صحابہ تھے اور تابعین تھے. وہ تو آج کا مسلمان یا آج کا پولیس والا یا فوج والا وہ ان سے مل سکتا ہے؟
اس لیے یہ لفظ ہیں، ورنہ ان کی شان اور تھی، بہترین امن تھا، چل رہا تھا نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی، وہ دعا یہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، میری موت جب آئے شہادت کی تو وہ موت بھی میری تیرے حبیب کے شہر میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں موت آئے۔ اب مدینے میں کیسے آئے؟ مدینے میں تو امن ہی امن ہے، نظام بڑا مضبوط ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجوسی غلام تھا، ابو لولو فیروز، وہ بہت کینہ ور آدمی تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کہتے تھے کام کر، تو کاریگر تھا، بس روزانہ تو اتنا اپنی آمدنی میں سے مجھے دے دے، باقی جتنا زائد کمائے تو کما، کیونکہ وہ غلام تھا، اس میں اس کا بڑا فائدہ تھا۔ وہ 2 درہم ہی لیتے تھے اور وہ بہت کماتا تھا، کمانے کی اجازت دے رکھی تھی حضرت نے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، وہ ملتا ہے اور کہتا ہے جی آپ میرے آقا سے کہیں کہ جو کچھ مجھ سے آپ لیتے ہیں اس میں کمی کر دیں، میری سفارش کر دیں۔ آپ نے پوچھا کہ تو کیا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے بتایا میں یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، میں اس کے مطابق تو تیری آمدنی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ تو معمولی لے رہے ہیں تجھ سے، وہ تو کوئی زیادہ نہیں لے رہے۔ فرمایا کہ یہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں، اور حضرت نے کہہ دیا اس کی دلجوئی کے لیے پتہ نہیں تھا کہ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ کہا کہ اچھا میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ اس نامراد نے کہا ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ یاد رکھیں، چونکہ مجوسی تھا، وہ فارسی تھا، وہ ایرانی نسل تھا، اس نے وہ بغض رکھا دل میں۔ صبح کی نماز کا وقت تھا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر مصلی پہ آئے، یہ نعمان مسجد کا مصلی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ وہ جامعہ موسویہ کا مصلی ہے، وہ جامعہ خیر المدارس کا مصلی ہے، وہ بنوری ٹاؤن کا مصلی ہے، وہ دارالعلوم حقانیہ کا مصلی ہے۔ قربان جائیں حضرت عمر جس مصلی پہ نماز پڑھاتے تھے وہ محمد کا مصلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی شان تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے، وہ چھپا ہوا تھا، وہ فارسی چھپا ہوا تھا مجوسی، اور اس نے تیز خنجر کے ساتھ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، فجر کی نماز شروع ہو، اب تلاوت کی آواز نہیں آ رہی، اس نے 6 وار کیے پیٹ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ زخمی ہو کر نیچے گر گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کرے تھے، آگے بڑھے، انہوں نے صبح کی نماز مکمل کروائی۔ جیسے صبح کی نماز مکمل کروائی پھر ان کو اٹھایا، وہ نامراد پیچھے بھی گیا صفوں میں، اور کئی صحابہ کو اس نے زخمی کیا، کئی نمازیوں کو زخمی کیا، بالآخر وہ پکڑا گیا، اور اس نے سوچا کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ اس نے کیا کام کیا، اپنے آپ کو خنجر مار کر اس نے قتل کر دیا، وہیں پہ ختم ہو گیا۔ ابو لولو فیروز، ہم ابو لولو فیروز کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، علاج و معالجہ شروع ہوا۔ علاج و معالجے میں آپ کو مختلف ادویات دی گئیں، کوئی کارگر نہ۔ بالآخر اس وقت کے طبیبوں نے کہا آخری علاج یہ ہے کہ شہد ان کو پلایا جائے، اگر اندر ٹھہر جائے گا تو انشاءاللہ شفا کی امید، باہر نکل آئے گا پھر اللہ کے حوالے۔ شہد پلایا گیا، وہ باہر نکل آیا، پیٹ سے باہر نکل آیا زخموں سے۔ 26 ذوالحج 23 ہجری حضرت عمر بن خطاب کو صبح کی نماز میں زخمی کیا گیا، اور وہ مہینہ ذوالحج کا 29 کا تھا، جیسے یہ ذوالحج کتنے کا تھا؟ 29 کا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 کو زخمی رہے، آپ 27 کو زخمی رہے، اور پھر آپ 28 اور 29 کو بھی زخمی رہے، تو آپ 3 دن اور تھوڑا سا اوپر وقت آپ نے زخمی حالات میں گزارا، علاج و معالجہ بھی ہوتا رہا۔ لیکن جب آپ کو یہ کہا گیا کہ جو علاج کیا وہ کارگر نہیں ہوا، آپ بھی سمجھ گئے۔ لوگ آتے تھے بیمار پرسی کے لیے، بیمارداری کے لیے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، انہی حالات کا ہے۔ ایک نوجوان آیا، آپ
آپ کے پاس بیٹھا، جب جانے لگا تو دیکھا تو اس کا جو تہبند تھا وہ تہبند نیچے تھا، ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آج کل ویسے لوگ مانتے نہیں ہیں، ان کو مسائل بتاؤ نا، مانتے شانتے نہیں ہیں۔ 3 مسئلے لوگ نہیں مانتے، بلکہ 3 کے اوپر بھی نہیں مانتے، بس تقریر سن لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ وہ کیا کہ مرد کا ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا یا لنگی رکھنا یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جتنا حصہ یہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاؤ گے اتنا حصہ جہنم میں چلے گا۔ آج کل کے لوگ جو موبائل کے عادی بن چکے ہیں وہ ان سادہ مسائل کی طرف کہاں توجہ دیں گے؟ وہ تو پھوت پھات بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں، بوٹ ہو، انگوٹھی ہو سونے کی، یہ سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے دولہا صاحب، اور اپنی شلوار نیچے رکھتا ہے، اور ڈھول کے ساتھ مسجد کے قریب آ کر یہ اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں ڈھول سمیت، اور آج کل فوٹو سمیت، مووی سمیت، یہ حالت ہے۔ ہاں جی، آج کل تو بس گئے گزرے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واپس آؤ، اس کو واپس بلایا اور کہا یا ابن اخی ارفع ازارک، اس حالت میں کہ زخموں سے چور چور ہے، 6 جگہ پر آپ کو وار کیا گیا پیٹ پر، اتنے زخمی، اور اب بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابن اخی ارفع ازارک، اے بھتیجے اپنا تہبند اوپر کر۔ اس حالت میں بھی آپ نے یہ تعلیم دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے، بے مثال، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ذرا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرو کہ عمر تمنا رکھتا ہے کہ عمر کو اندر دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، سلام عرض کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے والد کی تمنا پیش کی کہ ابا جی چاہتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہی آرام کروں، اس روضے میں میں بھی دفن ہو جاؤں، اس مکان میں مجھے بھی جگہ مل جائے، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ یہ کہہ دیا اپنے بیٹے کو کہ میرا پیغام جب دینا تو یہ کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے، خیال کرنا کہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہا ہے، یہ نہ کہنا۔ آگے بھی کون ہے بتاؤ نا، آگے کون ہے؟ ہاں، آگے وہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، صرف عمر کہنا، کیا نہ کہنا؟ امیر المومنین نہ کہنا۔ ادب کرنا، خیال کرنا۔ ماؤں کی پہچان اور ماؤں کا ادب وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ شرم و حیا عطا فرما دے۔ جو حیا والے ہیں وہ ماؤں کا حیا کرتے ہیں، جن میں شرم ہے وہ ماں کا حیا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پیغمبر کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ، اور جن کے دلوں میں خباثت ہے ان کا عقیدہ بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا، اتنے گندے خیالات کے مالک ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر ان کے دل و دماغ میں شیطان پھرتا ہے تو ہمارے دل و دماغ میں قرآن پھرتا ہے، ہم قرآن کو دیکھیں گے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں، فرمایا کہ امیر المومنین نہ کہنا، کہنا کہ عمر اجازت طلب کر رہا ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو اما عائشہ رو رہی تھی کہ عمر کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور فرمایا کہ میرے دل میں تھا کہ اس جگہ پر میں دفن ہو جاؤں جب میرا وقت آئے، لیکن میں اپنی چاہت پر عمر کی چاہت کو ترجیح دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو دونوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اے عمر، تیری بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں،
اے صدیق کی بیٹی، نبی کی بیوی، تیری بھی کوئی مثال نہیں۔ کیا کمال کے لوگ تھے وہ۔ فرمایا میں اپنی چاہت پر کس کی چاہت کو ترجیح دیتی ہوں؟ عمر کی چاہت کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب وہ واپس آئے، حضرت عمر کی ٹکٹکی لگی ہوئی تھی دروازے کی طرف، کیا اجازت ملتی ہے یا نہیں؟ کیا پیغام لے کے آتا ہے میرا بیٹا؟ بیٹے کو دیکھا کہ آ رہا ہے، فرمایا کہ اما عائشہ کا جواب آیا ہے، مجھے سہارا دو، میں اٹھ کر بیٹھ کر اما عائشہ کا جواب سنتا ہوں۔ حضرات تم کہاں ہو؟ تمہاری ان ماؤں کو گالی بکنے والے کتے موجود ہیں۔ انا للہ، اما عائشہ تیری عظمت کو سلام، اے عمر تیری عظمت کو سلام۔ فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، مجھے سہارا دو۔ ماں عائشہ کا جواب آیا، حضرت عبداللہ بن عمر قریب آئے، السلام علیکم ابا جی۔ وعلیکم السلام۔ فرمایا ماں اندک، تیرے پاس کیا جواب ہے؟ ماں اندک، تیرے پاس کیا جواب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا اندی ما تحب، ابا جی میرے پاس وہ جواب ہے اما عائشہ کا جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اما عائشہ نے وہ جواب دیا ہے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ اما عائشہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ دفن کر دینا۔ فرمایا اچھا اب تو میں زندہ ہوں، زمین پر ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اما عائشہ نے کسی دباؤ میں آ کر اجازت دی ہو؟ تو میری وصیت یاد رکھنا، جب میری روح پرواز ہو جائے تو پھر دوبارہ ایک مرتبہ اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر عام قبرستان میں دفن کرنا۔ وہ جو عام قبرستان حضرت نے کہا، کاش مجھے آپ کو وہیں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم کی بات ہے نا، مدینہ میں پڑھتے تھے تو وہ مسجد نبی میں آتے تو بقیع میں بھی جاتے، تو بقیع کا چکر لگاتے ہوئے قبروں کو دیکھ کر کیا کہتے اے میرے پروردگار، کیا کوئی زمین کا ٹکڑا مجھے بھی نصیب ہوگا؟ تو دنیا جانتی ہے کہ پھر پاکستان میں بم پھٹا، پاکستان میں زخمی ہوئے، علاج ریاض میں ہوا، وفات ریاض میں ہوئی، واپس پاکستان لانا تھا۔ سعودیہ حکومت نے کہا چونکہ یہ ہمارے ہاں پڑھتے رہے اس لیے ان کو مدینے میں دفن کر دو۔ چکر لگاتے ہوئے جو کہتے تھے نا، اے اللہ مجھے بھی جگہ مل جائے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ میری دنیا سے رحلت کے بعد، روح پرواز ہو جانے کے بعد پھر اجازت لینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اور صدیقہ وہ ہیں جو ایک مرتبہ بات نکال دیں اس سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ جب روح پرواز ہو گئی تو کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، میں نے دوبارہ اجازت مانگی تو اما عائشہ نے کہا میں نے جو کہا تھا میں اسی پہ قائم ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکتی۔ یہ جدا نہ زندگی میں ہوئے نہ برزخ میں ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی ہوں گے، اور دنیا دیکھے گی کس شان سے ابو بکر جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے بعد داخل ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، فرمایا ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر ہمارے اندر سے گزر جا، ہمارے اندر سے داخل ہو جا، یہ آواز آئے گی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کا محکمہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، مجاہدین تیار کیے، شام فتح، عراق فتح کیا، مصر فتح کیا، اور فارس ایران فتح کیا، روم فتح کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب نے حکومت فرمائی۔ راتوں کو چکر لگاتے تھے، گشت کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رات کو چکر لگا رہے تھے اور اسلم آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا، وہ اس کا نام اسلم تھا، اور چکر لگاتے لگاتے مدینہ کے باہر پہنچے۔ دیکھا تو کیا دیکھا، آگ جل رہی ہے۔ تو پہنچے تو فرمایا تم کون ہو؟ کہا مدینے میں جانا ہے، پہنچنا ہے، لیکن
رات یہاں پڑ گئی ہے۔ فرمایا اچھا یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ فرمایا یہ صرف پانی میں ابال رہی ہوں اور بچوں کو سہلانے کے لیے، کیا کہ تمہارے لیے کچھ پک رہا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بچے جو ہے روتے روتے سو گئے۔ فرمایا اچھا، تو حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی۔ فرمایا عمر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رعایا کا یہ حال ہے، نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں۔ واپس آئے، واپس آ کر بیت المال سے آٹا، بیت المال سے کپڑے، بیت المال سے گھی، بیت المال سے سامان لیا اور آ کر ان کو دیا اور آ کر کہا یہ پکاؤ، یہ بچوں کو کھلاؤ، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے۔ اب وہ پکانے لگے اور عورت تھی وہ پکا رہی تھی۔ بچے میں اب دور بو کر بیٹھا ہوں، میں ایسے نہیں جاتا، جب تک یہ بچے کھانا کھائیں گے نہیں، خوش نہیں ہوں گے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور دور ہو کر بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، خامد بیوی نے، کہ آپ کا بڑا شکریہ، ویسے دل چاہتا ہے کہ خلیفہ آپ کو ہونا چاہیے تھا، اللہ نے عمر کو بنا دیا ہے، عمر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رعایا کا کیا حال ہے۔ دیکھو تم نے چکر لگایا، تم نے ہمارا حال معلوم کیا، کل ہم جائیں گے اور خلیفہ عمر کے دربار میں اور اپنا حال بیان کریں گے۔ حضرت عمر نے اب بھی اپنا نام نہیں بتایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہا کہ تم جب عمر کے دربار میں جاؤ گی نا، انشاءاللہ وہاں مجھے بھی پاؤ گی۔ وہ تو صبح ہوئی جب حضرت عمر کے دربار میں وہ آئے اور اپنا حال بیان کر بھی خلیفہ کون ہے؟ فرمایا خلیفہ یہ ہے ہمارا، مسلمانوں نے بتایا یہ عمر ہے۔ وہ حیران ہو گئے، یہ تو رات والا بندہ ہے، یعنی یہ رات کس نے سامان ہمیں دیا تھا، یہ تو وہ ہے۔ تو اس وقت کہا خلیفہ رسول ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلا، آپ نے بھی تعارف نہیں کروایا۔ یہ دوسرا واقعہ کس کو معلوم نہیں ہے، مدینے کا گشت کر رہے تھے، رات کو چکر لگا رہے تھے، خاوند بیوی ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں اور مسافر ہیں، اور درد ذہ اٹھا اس کی بیوی کو اور اس وقت تکلیف میں تھی۔ پوچھا مرد سے کیا حال ہے؟ کہا کہ ہم مسافر ہیں۔ کہا کوئی اور عورت ہے خدمت کے لیے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ مدینہ پہنچے، اپنی بیوی کو کہا، ام کلثوم کو، یہ وہ سیدہ ہے جو علی کی بیٹی ہے، یہ وہ ہے جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے اور حضرت عمر بن خطاب کی زوجہ ہے۔ کہا سیدہ نیکی کرنی ہے؟ کہا بالکل۔ کہا آؤ میرے ساتھ۔ بیوی کو لے کر وہاں پہنچے، کہا کہ خیمے میں داخل ہو جاؤ اور ولادت ہونے والی ہے، اس عورت کی خدمت کرو، اس عورت کا تعاون کرو، جو بھی بچہ پیدا ہو تو مجھے بھی بتانا، لڑکا ہو لڑکی ہو، لیکن اتنا کہنا کہ عمر یہ پیدا ہوا، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین۔ ہم نے ان کو یہ نہیں بتانا کہ ہم کون ہیں اور ہم کس حیثیت سے تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کام کرتے تھے اللہ کے لیے، نام کے لیے نہیں کرتے تھے۔ آج تو ایک چھوٹا سا تھیلا بھی آٹے کا دیتے ہو تو اس کی 15 تصویریں تم کھینچتے ہو، ہاں جی چھوٹا سا کام کرتے ہو۔ یہ تمہاری اخلاص کا حال ہے، یہ تمہاری اندر کی کیفیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بس مجھے خبر دینا جو بھی پیدا ہوا، اور ولادت ہو گئی اور یہ عورت تندرست ہے، مجھے بس خیر کی خبر دینا۔ اب ہوا یہ کہ اندر کچھ وقت لگا، اب بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا۔ اب حضرت کی بیوی نے حضرت کو اطلاع کرنی تھی، وہ خوشی میں بھول گئی۔ حضرت نے کہا تھا کہ مجھے امیر المومنین نہ کہنا، اس نے کہا یا امیر المومنین ابشر، اے امیر المومنین خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا فرما دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا اچھا ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ویسے کوئی لوگ ہو، پتہ چلا کہ تم تو جی بادشاہ ہو، اور واقعتاً بادشاہ تھے یا نہیں تھے ذرا بتائیے۔ حضرت عمر جیسی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، خلفائے راشدین کا نظام اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن اگر اچھے حکمران چاہتے ہو، تم خود جھوٹ بولنا چھوڑو، تم خود ملاوٹ چھوڑو، تم خود رشوت لینا چھوڑو، تم خود سود کھانا چھوڑو، پھر دیکھو میرا رب ہماری دعائیں کیسے قبول فرما۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب